السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. رائزنگ پاکستان کو رائزنگ پاکستان میں کہیں گے خوش آمدید. 5 اگست 2021 آج سے ٹھیک 2 سال پہلے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کا نفاذ کیا. 5 اگست 2019 آج اس بات کو 2 برس ہو گئے ہیں. یوم استحصال کشمیر. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ سبین. وعلیکم السلام. ربیکہ، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ آج سے اگر ہم 2 سال پہلے کی بات کریں تو ہم سب جانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے تحت بھارت نے کس طرح سے کشمیریوں پر کرفیو نافذ کر دیا تھا، اور آج 2 سال اس بات کو گزر گئے ہیں. اس کے باوجود کشمیری ابھی تک آزادی سے نہیں گھوم سکتے. وہ ابھی تک اسی کرفیو میں ہیں اور بیسک نیسیسٹیز ان کو پرووائڈ نہیں کی گئیں. بالکل، جس طرح آپ نے بات کی سبین بیسک نیسیسٹیز کی، تو آئی تھنک سب سے جو ضروری بات ہوتی ہے وہ ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے آپ پوری دنیا سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، رابطے میں رہ سکتے ہیں. لیکن اب اس بات کو 2 برس ہو گئے. اب وقت ہے آواز اٹھانے کا. رائزنگ پاکستان کی ٹیم آئی ہے آج اپنی آواز لے کر، کشمیریوں کی آواز بن کر. یوم استحصال کشمیر. آج ہم بات کریں گے کشمیر کے کلچر پر، ہم بات کریں گے کشمیر کے کھانوں پر. کتنی خوشی ہوتی ہے کشمیر کے کھانوں کو، یا جب ہم بات کرتے ہیں ان کے کلچر کی. لیکن وہ تمام تر آزادی اور سہولتیں جو ان کی ہیں وہ ہم دنیا والے تو دیکھتے ہیں، مگر ان کا حق ہے. بالکل، اور یہ حق ان کو میسر نہیں ہے کسی بھی طرح سے. انٹرنیٹ کی بات کریں تو شاید بھارت کو یہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے تو کشمیری اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے. پر آج رائزنگ پاکستان کے تحت اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم ان کی آواز بلند کریں گے، ان کے کلچر، ان کے کھانوں پر بات کریں گے. لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی سوچیں گے کہ آیا یہ چیزیں ابھی بھی ان کو میسر ہیں کہ نہیں، کیا وہ یہ چیزیں انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں. اسپیشلی ربیکہ، اگر ہم بات کریں جشن آزادی کی، تو انڈیپینڈنس منتھ ہم منا رہے ہیں. یہاں پر اپنی آزادی کی بات کریں تو ساتھ میں ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ کاش کشمیری بھی ایک دن اسی طریقے سے جشن آزادی منا سکیں اور اسی طرح سے فریلی گھوم سکیں. ربیکہ، آج کا جو فارمیٹ ہے ہمارا وہ تو بالکل اسی طرح رہے گا، لیکن ہم ہر سیگمنٹ میں کشمیریوں کو یاد کریں گے. ہم نے پوری تھیم اس سے ریلیٹ کیا ہے. ہماری مین گیسٹ سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گی مشال ملک صاحبہ، جو کہ ایک حریت لیڈر بھی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کی کوششوں میں ان کا کتنا کردار ہے، ان کی فیملی نے کتنا سیکریفائز کیا ہے. یاسین ملک کی اگر ہم بات کریں، ان کے شوہر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ بھارت کی قید میں ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اس زندگی کو جیا، کیا ان کی اسٹرگل رہی. اس کے ساتھ ساتھ امید کی بھی بات کریں گے. کیا امید ہے جو کہ وہ لوگوں کو دینا چاہتی ہیں، کیونکہ امید رہے گی تو ہم کوششیں اپنی جاری رکھیں گے. بالکل ایسا ہی ہے سبین. ابھی ہمیں بڑھنا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے جانب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گوہر دیں گے ہمارا ساتھ کشمیری ڈشز. آج وہ ہمیں کچھ بتانے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گوہر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں اور بات کرنے جا رہے ہیں کشمیری ڈشز کے حوالے سے. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ گوہر؟ ویری گڈ. اچھا، آج آپ بات کرنے جا رہے ہیں کشمیری کھانوں کے حوالے سے. یس ایگزیکٹلی. آپ فوڈی ہیں، آپ کو کھانا؟ یس میں ایکچولی بہت فوڈی ہوں. مجھے کھانے بہت پسند ہے، اسپیشل ٹائپس آف فوڈ لائک مینلی مجھے میٹ، چکن، یہ سب پسند ہے مجھے بہت. سو بالکل ٹھیک ہے. سو بڑھتے ہیں آپ کی سلائڈس کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آپ آج ہمارے لیے اسپیشل کیا لائے ہیں کشمیری ڈشز کے حوالے سے. آپ کی جو نالج ہے. جی. یس، کشمیر دا ویلی آف ہیون. سو ایز وی آل نو کشمیر ایک بہت بیوٹیفل سی ایریا ہے. وہ پاکستان کے نارتھ ایسٹ سائڈ پہ ہے اور یہ بہت بیوٹیفل ایریا ہے. کشمیر بہت بڑی ویلیز ہیں، وہاں ریورز ہیں، ہلز ہیں، ماؤنٹینز ہیں. اس لیے اس نے ایسا نام لے لیا دا ویلی آف ہیون، کیونکہ اس کی بیوٹی کی وجہ سے وہ بیوٹی ہیون کو ریزیمبل کرتی ہیں.
تو بفور ہم فوڈ سلائڈ پر جائیں کچھ چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی. کشمیر کے پیپل نارڈرن ایریاز میں لیو کرتے ہیں تو وہاں بہت کولڈ ہوتا ہے, تو مینلی وہ وارم ہاٹ فوڈز اس کو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, لائک میٹ فار ایگزامپل یا ٹی لائک دیٹ. سو ہمیں فرسٹ یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آلسو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کشمیری بہت بڑے میٹ لورز ہیں, ان کو میٹ بہت پسند ہے, اور کہوا ٹی کہوا ایسے دوسرے کانڈمز ان کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, سو بڑھتے ہیں آپ کی پہلی سلائڈ کی جانب. یس, روغن جوش. تو روغن جوش ایک ٹائپ آف کشمیری کری ہے, لیمب کری ہے, لیمب کے میٹ سے بنی ہوتی ہے, جس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ آف اسپائسیز اور براؤنڈ انینز ہوتے ہیں. یہ بہت ٹیسٹی کری ہے اور یہ وہاں بہت پاپولر ہے, یہ لائک ون آف دا فیمس فوڈز. اگر آپ اراؤنڈ دا ورلڈ جائیں, کشمیر کے کئی فیسٹیولز ہو رہے ہوں تو یہ فوڈ آپ کو وہاں ملے گا. یہ بہت ڈیلیشیس ہے, یوزلی اس کو نان اور رائس کے ساتھ کھایا جاتا ہے. کشمیریوں کو رائس بھی بہت پسند ہے ایز ویل. آلسو یہ ایک لو فیٹ فوڈ ہے, تو یہ بہت ہیلدی بھی ہے. سو ہیلدی بھی ہے, آپ اس کو چاہیں تو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا سفید چاول نان کے ساتھ بھی, نان روٹی یا سفید چاول کے ساتھ. آپ کی اگلی سلائڈ کیا ہے؟ اگلی سائڈ ہے یخنی لیمب کری. تو یخنی لیمب کری ایک کری ہے جس کے اندر یہ بنی لیمب جو ہوتا ہے اس کا وہ بننا ہوتا ہے ایک اسپیشل ٹائپ آف گریوی کے ساتھ. جو یہ گریوی ہوتی ہے نا, اس کے اندر ڈفرینٹ لائک کیسے بولوں, بہت ٹائپس آف اسپائسیز. یس ایگزیکٹلی, اسپائسیز بہت پسند ہے کشمیری پیپل کو. اس کے اندر بہت اسپائسیز ویجیٹیبل جو ہوتی ہیں, تو یہ ایک اسپیشل گریوی بناتی ہے جس کے اندر لیمب کوک ہوتا ہے. پھر اس کی وہ کری بناتے ہیں, یہ بھی یوزلی نان کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. بالکل, جس طرح آپ نے تصویر میں بھی ہمیں دکھایا تو وہ بہت ہی ٹیسٹی بھی لگ رہا تھا. بٹ آپ کی تھرڈ سلائڈ کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ تیسری ڈش آپ کیا لائے ہیں. شب دیگ. یہ جو اگر کوئی بھی ہمارا کشمیری ویور ہو نا, اس کے لیے اگر یہ اس کا نام بھی سنے نا تو اس کو نوسٹیلجیا ہوگا. نوسٹیلجیا سے مراد اگر آپ نے لائک بہت ٹائم پہلے کوئی اچھی چیز ہوئی, آپ اس کو یاد آتے تو آپ بہت گڈ فیل کرتے ہیں, کریونگ ہونے لگتی ہے اس چیز کو, کیونکہ یہ ہر کشمیری ہاؤس ہولڈ میں آپ کو ملی ہوگی. شب دیگ ہوتا ہے روسٹر کو وہ ڈفرینٹ ٹرنپس ویجیٹیبلز اور اسپائسیز کے ساتھ کوک کرتے ہیں, اور شب کا مطلب نائٹ ہوتا ہے, اور دیگ جو ایک بہت بڑا سا کوکنگ کیا کہتے ہیں, دیچکا جو ہوتا ہے ایگزیکٹلی. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جب بن جاتا ہے نا, سارے اسپائسیز پلیس آن ہو جاتے ہیں, تو اس دیچکے میں یعنی کہ دیگ میں ڈال کر اس کو ڈو کے ساتھ کور کرتے ہیں اور نائٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی اس کا بہت ڈیلیشیس ٹیسٹ بن جاتا ہے, نائٹ پورا وہ پریپیئر ہوتا ہے. اور یہ یوزلی تبھی بنتا ہے جب بہت بڑی فیملیز ہوں یا فیسٹیولز ہوں, اسی پرپز کے لیے یہ بنا ہوتا ہے. سو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈش جو ہے وہ عموماً فیسٹیوٹی کے طور پر جو ہے وہ گھروں میں بنتی ہے. یس, ٹھیک ہے جی, بڑھتے ہیں آپ کی نیکسٹ سلائڈ کے جانب. یہ کہوا. کہوا ایز وی آلسو نو نارملی گرین ٹی ہے. یہ بنی ہوتی ہے ایک ٹائپ آف ٹی ہے جو بہت ہرب سے بنی ہوتی ہے, جو اس کو اس کا ٹیسٹ دیتی ہے. اب کشمیر کے اندر اوور 20 ویریشنز ہیں اس کی, کیونکہ آپ اتنی چیزوں کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں. آپ دوسرے ہربز ایڈ کر سکتے ہیں, شوگر, اسپائسیز, ملک. تو یہ کشمیر میں بہت پاپولر ہے. آلسو اس لیے یہ پاپولر ہے کہ یہ آپ کی باڈی کو بہت وارمتھ دیتی ہے, اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے. یہ بہت ٹیسٹی ہے, میں نے پرسنلی ڈرنک کیا ہے, آئی لائک اٹ ویری مچ. سو آپ کو کشمیری قہوہ جو ہے وہ بہت پسند ہے. آپ نے کشمیری چائے کبھی پی ہے؟ چائے, یس آف کورس, پنک ٹی وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. جو کشمیری ٹیز ہوتی ہیں نا یا ڈرنکس, وہ دے آر جسٹ امیزنگ, دے ٹیسٹ گریٹ. اور ان کا ذائقہ اگر آپ ایک بار چکھ لیتے ہیں تو پوری عمر آپ کے زبان پر رہتا ہے. آپ کی لائٹ سلائڈ جو ہے لاسٹ سلائڈ, اس کی جانب بڑھتے ہیں. ختم ہو گئی ہیں آپ کی سلائڈز. اوکے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری اچھی چیزیں آپ نے ہمیں بتائیں. تھینک یو سو ویری مچ گوہر. اور یقیناً جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کشمیری کلچر کی, کشمیری کھانوں کی, تو آپ نے بالکل ایک بات ٹھیک کہی تھی کہ ایک بار جب آپ کچھ ایسا کشمیری کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ کریونگ اور دوبارہ سے ایک شوق ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا اس کو. کشمیری بہت اچھے کوکس ہیں, وہ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں, اور یہ کھانے بھی بہت بہت مزے کے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے میں نے جن لوگوں سے میٹ کیا ہے نا, جو کشمیر گئے ہوئے ہیں, یہ کھانے کھائے ہیں, ان کو یہ بیسٹ فوڈ لگتے ہیں. اور اگر آپ کبھی بھی کشمیر وزٹ کریں گے, پلیز یہ کھانا کھائیں, آئی ریکمینڈ اٹ ہائیلی. یقیناً آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ کھانے ایسے ہیں کہ جن کو آپ ایک بار چکھ لیتے ہیں تو ذائقہ رہتا ہے زبان میں.
کیونکہ کشمیری پیپل جو ہیں وہ گریٹ کوکس ہیں, امیزنگ ان کے فوڈ ہوتے ہیں, بہت ٹیسٹی, ٹیسٹ سے بھرے ہوتے ہیں, ڈیلیشیس ہوتے ہیں. اور جن لوگوں سے میں ملا ہوں نا جو کشمیر گئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان سے بہتر کھانے ہم نے پاسبلی اپنی زندگی میں نہیں کھائے ہوئے. تو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں اگر کوئی کبھی کشمیر جائے گا تو پلیز یہ کھانے ٹرائی آؤٹ کریں, یہ بہت ٹیسٹی ڈیلیشیس مزے کے ہوتے ہیں. گوہر, تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے کشمیری ڈشز کے حوالے سے آج کا ٹاپک رکھا, اور یقیناً بہت سی ایسی ڈشز ہیں جو ہم جانتے ہیں, اور لیکن اب جو ہے ہمیں اور ایک کریونگ اور کیوریوسٹی ہے اس کے بارے میں. تھینک یو سو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. ہم بات کر رہے تھے آج کشمیری ڈشز کے حوالے سے, کشمیر کے کھانوں پر بات کی, وہ کھانے جو شاید پوری دنیا میں تو پسند کیے جاتے ہیں, پوری دنیا ان کھانوں کو کھاتی ہے اور انجوائے کرتی ہے, لیکن جن کا حق ہے, جن کا کلچر ہے, انہی کو میسر نہیں. ابھی ہمیں بڑھنا ہے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک کے بعد طیبہ دیں گے ہمارا ساتھ گڈ نیوز میں. دیکھ رہے ہیں آپ رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت ہے اچھی خبروں کا, اور اس امید کے ساتھ کہ اچھا وقت دور نہیں, بہت جلد یہ اچھا وقت آنے والا ہے. آج کا رائزنگ پاکستان ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے نام. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں طیبہ. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں ربیکہ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں طیبہ؟ الحمدللہ آئی ایم فائن. سو آپ لے کر آئے ہیں دو اچھی خبریں, ہوپ کے ساتھ, امید کے ساتھ. آج کیونکہ ہم بات کشمیر پہ کر رہے ہیں تو میری جو دونوں خبریں ہیں وہ ریلیٹ کر رہی ہیں کشمیر سے ہی, تو میں بڑھنا چاہوں گی اپنی پہلی اچھی خبر کی جانب, اور وہ یہ ہے کہ کرکٹ میں اگر ہم پریمیئر لیگ کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس کے مقابلے ہو رہے ہیں. تو جب اگر ہم پوری دنیا میں کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں جب پریمیئر لیگ ہو رہا ہے تو ہمارے کشمیر میں کیوں نہیں؟ تو ابھی جو ہے وہ پہلی مرتبہ کشمیر پریمیئر لیگ کا جو آغاز ہے وہ ہونے جا رہا ہے, اور اس میں ٹوٹل جو ٹیمز ہیں وہ 6 ٹیمیں ہیں. اس میں 5 آزاد کشمیر کے شہروں کی, اور جو ایک ٹیم ہے وہ اوورسیز کشمیری بھائیوں کی جو ہے وہ نمائندگی کرے گی. KPL کا جیسے لوگو ہے کھیلو آزادی سے, کھیلو آزادی سے. اور طیبہ جب ہم بات کرتے ہیں کھیلوں کی تو یقیناً جو کھیل ہے وہ خوشی, سیلیبریشن جو ہے اس کے ساتھ ہم منسلک کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کشمیر کا, سو یہ ایک ہوپ ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے. امید جو ہوتی ہے نا, امید کی کرن جو ہے وہ آپ کو آگے لے کر بڑھتی ہے. تو ہم ہوپ فل ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے, اور کھیلیں جو ہے وہ اس بات کا بھی سائن ہوتی ہیں کہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. اور آپ نے 6 ٹیمز جو ہیں ان کا ذکر کیا, 5 ٹیمز جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے ہیں, اور ایک جو ٹیم ہے وہ اوورسیز کشمیریز کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کھیلیں جو ہے وہ اکٹھا رکھتی ہیں, یونائٹڈ رکھتی ہیں. اور کھیلوں کا جب ذکر آتا ہے تو یقیناً ایک پازیٹیوٹی, ایک انرجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور ایک امید, پازیٹیوٹی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا جو مشکل کام ہوتا ہے اس کو آسان کر دیتی ہے. ہم اپنی زندگی میں بھی عموماً یہی چیزیں دیکھتے ہیں, اور جب بھی ہم ہوپ لیس ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک ایسی بات یا کچھ ایسا ارادہ ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں, بہت آسان ہو جاتی ہیں. اچھا ربیکہ, جب ہم ان کی بات کریں, جیسے آپ نے بات کی یونٹی کی, آپ نے بات کی امید کی, آپ نے بات کی پازیٹیوٹی کی, اکٹھا رہنے کی, تو اس میں ایک اور چیز, جب میں رات کو یہ نیوز پڑھ رہی اور جب ہمیں پتہ چلا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں, ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ہر بھائی, ہماری بہن, ہمارے ریلیٹیوز اس میں شریک ہوں. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ جو تمام ایونٹس ہیں, اگر میں جو بھی ابھی جو دوسری بھی میری نیوز ہے اس کو بتانے سے پہلے میں وہی بات دہرانا چاہوں گی کہ ہمارے وہ بھائی جن کا پہلا حق ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. بالکل, جن کا حق ہے وہی اپنے حق سے محروم ہیں. آپ کی سیکنڈ گڈ نیوز؟ میری جو سیکنڈ گڈ نیوز ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے KPL کی, اور کشمیر پریمیئر لیگ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے, تو یقیناً ہمارے جو سیاح ہیں, جو ٹورسٹ ہیں, وہ جائیں گے وہاں پہ اور جو ہے وہاں پہ انجوائے بھی کریں گے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیونکہ جب بھی آپ گھومنے کے لیے جاتے ہیں, میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, یقیناً وہاں کے جو بھی پوائنٹس ہیں لوگ اس کو بھی وزٹ کرنا چاہیں گے. تو اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ ٹورزم جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کشمیر ٹورزم ایپ جو ہے وہ لانچ کی ہے. آپ وہاں پہ اپنے موبائل کے ذریعے اس ایپ کو پہلے ڈاؤن لوڈ کریں, اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کے جو نیئرسٹ ٹورسٹ پلیسز ہیں, جو پوائنٹس ہیں, اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. طیبہ, یہ جو آپ نے سیکنڈ گڈ نیوز آج کے اس سیگمنٹ میں شامل کی ہے,
یہ میں اس کو ضرور ریلیٹ کروں گی اور ریفرنس دوں گی جب ہم بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی، اور آپ نے ایپ کی بات کی یعنی انٹرنیٹ کی. جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں اور وہ کسی سے رابطہ نہیں رکھ پا رہے، دنیا سے وہ بالکل کٹ چکے ہیں. یقیناً جب ہم جدت کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو انٹرنیٹ جو ہے اس میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے تاکہ آپ دنیا سے رابطہ رکھ سکیں. ہم نہیں جانتے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے یا کیا پیچیدگیاں ہیں جن کا سامنا ان کو ہے. سو یہ جو ایپ ہے وہ یقیناً جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کشمیر جنت کا ٹکڑا ہے، سو یقیناً یہ جنت کا ٹکڑا جو ہے وہ دیکھیں، سب دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کچھ الگ سا ہے، وہ کیوں مختلف ہے، اور اس الگ دنیا کا حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کو گزار سکے، سیلیبریٹ کر سکے. تو اس طرح کی جو انوویشنز ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی ہم انوویشنز کی بات کرتے ہیں طیبہ، تو یقیناً ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ سہولت سے گزرے، ہمیں آسانی میسر ہو. آسانیاں جب ہونے لگتی ہیں تو زندگی میں بہت سے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ربیکہ آپ نے جنت کی بات کی تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی تھی نہ ملے گی. تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم یہ تمام ایونٹس جو بھی ہو رہے ہیں وہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے. ایک امید ہے، ایک پازیٹیوٹی ہے، تو یقیناً وہ چینج جو ہے وہ ضرور آئے گا. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو سو مچ ربیکہ. آپ کا دن بہت اچھا گزرے. ہیو اے گریٹ ڈے. تھینک یو. بلیک ڈے، یوم استحصال کشمیر. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی قوم ہر دم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. اچھا وقت دور نہیں، بہت قریب ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ٹرینر کاشف دیں گے ہمارا ساتھ. دیکھ رہے ہیں آپ رائزنگ پاکستان. پانچ اگست 2019 یوم استحصال کشمیر. جب بھارت نے آرٹیکل 370 نافذ کیا اور کشمیریوں کو، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو بنیادی سہولیات زندگی سے بھی محروم کر دیا. لیکن آج رائزنگ پاکستان میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دے کر، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر. ساتھیوں، آج کا جو ہمارا ورک آؤٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا ورک آؤٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے آپ کے دوست، آپ کے بھائی نے پلان کیا ہے کہ ہماری اکثر بزی روٹین میں ہم ہفتے میں 2 بار جم جا سکتے ہیں یا 3 بار یا کبھی کبھار 1 بار. تو ہم کمپلیٹ باڈی ورک آؤٹ کریں گے. اس میں ہم اپنی چیسٹ مسل سے بیک مسل، شولڈرز، آرمز اینڈ لیگز ٹرانزیشن میں جائیں گے. ہر ورزش کی حرکت کے 2 سیٹس کریں گے ساتھیوں، اور ہم نے ورزش کی حرکات کو انکارپوریٹ کرنا ہے. 15 منٹ میں کوشش کرنی ہے، 15 سے 10 منٹ میں ایک مسل کو فوکس کرتے ہوئے. درمیان میں آپ نے 1 منٹ سے 1.5 منٹ کا ریسٹ لینا ہے اور پانی کی ساتھ ساتھ سپنگ کرنی ہے. ساتھیوں، شروع کرتے ہیں آج کے سیشن کا. ہم نے سب سے پہلے پش اپ سے آغاز کرنا ہے. باڈی ویٹ پش اپ، جس کو پش اپ ٹری کہتے ہیں. کس طریقے سے آغاز کرتے ہیں ساتھیوں؟ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کلوز گرپ پش اپس کرنے ہیں شولڈر وڈس کے ساتھ، لیکن تھوڑا سا کلوز کریں گے، شولڈر وڈ سے تھوڑا سا کلوز آئیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ ہم 3 4 5 6 7 ریپیٹیشنز میں نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں. آپ نے 15 ریپیٹیشن سے جتنے ریپیٹیشن آپ کر سکتے ہیں کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 15. اس کے بعد ہم نے گرپ پلیسمنٹ تھوڑی سی وائڈ کرنی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا پش اپ ٹری ہے. یہ ٹری کیا ہے؟ ابھی بریک نہیں لینی ہے آپ نے، فوراً سے آپ نے سٹینس ہاتھوں کا وائڈ کیا، شولڈر سے تھوڑا سا وائڈ ہو جائے گا. اب ہم کیا کریں گے دیکھیے گا ساتھیوں، سیم تھنگ، لیکن گرپ پلیسمنٹ چینج ہوئی تو ہمارے ادر مسلز ریکروٹ ہو جائیں گے. اگین ڈیمونسٹریٹ کیے میں نے کچھ ریپیٹیشنز، 15 ریپیٹیشنز میکسیمم، کم سے کم جتنے ریپیٹیشنز آپ کر سکیں. اس کے بعد تھرڈ ہے ہمارا ایکسٹریم وائڈ. کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے ساتھیوں؟ ایکسٹریم وائڈ کریں گے اور 1 2 3 4 5. اگر آپ سے دشواری ہو رہی ہے کہ آپ پنجوں پہ پش اپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے گھٹنوں پہ آ جائیے اور ریپیٹیشنز پورے کیجیے. 6
7, 8. मैक्सिमम 15 रेपिटेशंस. दिस इज़ कॉल्ड सुपर सेट, कि आपने बीच में ब्रेक नहीं ली साथियों. और फिर 3 सेट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे डिफरेंट एंगल्स के साथ, क्लोजअप, मीडियम, एक्सट्रीम वाइड, इसके बाद आप ब्रेक लेंगे 1 मिनट से 1.5 मिनट तक की पानी की सिपिंग करेंगे. इसके बाद हम सेकंड वर्जिश की हरकत पे जाएंगे साथियों. हमने क्या करना है, हमें डंबल चाहिए इसके लिए. स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और हमने फ्लाई करना है. फ्लाई हाई करना है, डंबल को लेके जाना है और स्क्वीज़ करना है. ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, माइंड बॉडी कनेक्शन बनाएंगे, स्क्वीज़ करेंगे. देखिए यहाँ से लेके आएंगे, स्क्वीज़, नाइस एंड कंट्रोल. ऑपोजिट साइड पे बॉडी को रोटेट नहीं करना आपने, बॉडी को लॉक रखना है फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ. 10 रेपिटेशंस करेंगे साथियों. और आपने 2 सेट्स करने हैं हर वर्जिश के. जैसे पहले हमने पुशअप ट्री किया, उसके 2 सेट्स करने हैं. ठीक है, था वो सुपर सेट 3 हरकत पर मुश्तमिल. सेट आपने 2 दफ़ा करना है. जैसा कि ये एक सेट हुआ, अदर साइड, नाइस एंड कंट्रोल, माइंड बॉडी कनेक्शन बना के रखना है. एक सेट हुआ, ब्रेक ली, दूसरा सेट किया, देन मूव ऑन टू अगली एक्सरसाइज चेस्ट की. क्या करना है हमने साथियों, हमें इसमें बारबल चाहिए. अब हम जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमने फुल बॉडी को ट्रेन करना है. क्योंकि हफ्ते में अगर हम 1 दफ़ा 2 दफ़ा जिम जा पा रहे हैं तो हमने क्या करना है, इसको इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ हो सके. अब बीच में अगर आपको छुट्टी हो रही है, कोई मसला नहीं है, जिम नहीं जा पा रहे हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जा पा रहे हैं तो इट्स ऑल राइट, आपका काम हो रहा है. इसमें देखिए कि मैंने एल्बो स्लाइटली बेंट रखी हुई है ताकि जो मेरा प्राइमरी फोकस जो है ना वो मेरा बैक और चेस्ट पे रहे. ठीक है, क्योंकि हमारी अगली ट्रांजिशन जो है वो बैक पे भी जाएंगी. अब अगला जो मसल है हमारा बैक पे हम फोकस करेंगे ऑल द वे. हल्की सी स्लाइड बेंट रखनी है एल्बो फुल रेंज के साथ. 10 रेपिटेशंस करेंगे साथियों. बारबेल को एहतियात से रखा. लेट्स मूव ऑन टू बैक मसल. बैक मसल के लिए हमने क्या करना है, इसी बारबेल को लिया साथियों. चेस्ट मसल हमने ट्रेन कर लिया. इसके बाद हम क्या करेंगे, बारबेल को पकड़ेंगे इस तरीके से. वाइड ग्रिप है, मैंने इसलिए आउटसाइड से पकड़ा है. बेंट होंगे और ऑल द वे थोड़ा सा ऊपर अपने मैदे से स्टमक, अपर चेस्ट थोड़ा सा नीचे लेके लोअर चेस्ट पे, अपर स्टमक पे रखेंगे. बैक स्ट्रेट, ऊपर लिफ्ट नहीं करना बैक को, बैक अलाइन चाहिए आपकी साथियों. इसके 10 रेपिटेशंस. इसके बाद फ़ौरन से हम क्या करेंगे, हम टी बार रोज़ करेंगे. टी बार रोज़ किस तरीके से करनी है, इसको पकड़ा इस तरीके से, बेंट हुए और नाइस एंड कंट्रोल. इससे पहले जो हरकत की थी 2 सेट्स साथियों. ठीक है, 2 सेट्स करने हैं और पहले सेट के बाद ब्रेक लिया. अब ये सेकंड एक्सरसाइज है हमारी बैक मसल की. फुल रेंज ऑल द वे. ये साइड की, मूव ऑन टू अदर साइड, बैक स्ट्रेट फुल रेंज के साथ. बारबेल का साइज़ लेंथ बड़ी भी होती है, आप बड़ा यूज़ कीजिए, स्मॉल बारबेल यूज़ करिए, जो भी आपके पास बारबेल मौजूद है. ब्रेक लिया 1 मिनट से 1.5 मिनट का, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट. इसके बाद साथियों हमने क्या करना है, ओके साथियों, हमारे पास चूँकि वक्त की कैद है तो हम सिर्फ चेस्ट का मसल ट्रेन कर सके हैं. बैक की वर्जिश की 2 हरकत बताई जो कि चेस्ट के साथ पुल ओवर की हमने की थी. शोल्डर को फटाफट कर लेते हैं. शोल्डर के लिए हमने क्या करना है, हमने एक वर्जिश हरकत बताता हूँ. हमारे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह शोल्डर से आगाज़ करेंगे और लेग्स पे जाएंगे ताकि आपका कंप्लीट वर्कआउट का पर्पस हो जाए. नाइस एंड स्लो, टाइम लिया, होल्ड, नाइस एंड स्लो. तीनों मसल ट्रेन हो रहे हैं इस वर्जिश की हरकत से. टाइम लिया, आर्म स्ट्रेट, ऑल द वे अप. साथियों इसके 15 रेपिटेशंस करने हैं. याद रखिएगा शोल्डर की एक वर्जिश की हरकत की जिसमें तीनों मसल ट्रेन किए. शोल्डर के बाद 2 और एक्सरसाइजेस बताएंगे अगले किसी सेशन में. शोल्डर्स की, आर्म्स एंड लेग्स रह गए, इंशाल्लाह ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे इसको. साथियों ये था हमारा आज का वर्जिश का सेशन. हम राइजिंग पाकिस्तान में आज मना रहे हैं, कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं यौम इस्तिसाल कश्मीर. इसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगी फ़ातिमा, जो कि हमारे कश्मीर के कल्चर के हवाले से जो पहनना ओढ़ना, ख्वाह वो लड़कों का हो, मर्दों का या ख़ातीन का, लिबास, टोपियाँ, ज्वेलरी, उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और साथ देंगे अपने कश्मीरी बहन भाइयों का. इस कल्चर से ज़रा महसूस होंगे. हमारे साथ रहिएगा. ये है राइजिंग पाकिस्तान.
ویلکم بیک ناظرین. رائزنگ پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج رائزنگ پاکستان میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے. ہم ان کے کلچر کو, ان کے کھانوں کو, ہم ہر چیز کو یاد کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کی آواز پہنچ سکے پوری دنیا تک, پاکستان کے لوگوں تک. آج ہمارا جو ایکسپرٹ سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے کشمیری کلچر کی, کس طرح کے وہاں پر رواج ہیں, کس طرح کے لباس لوگ پہنتے ہیں. آج اس سب پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ جدون. فاطمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو سبین؟ ٹھیک؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا فاطمہ, آج ہم بیسیکلی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی یاد کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ہم آج ان کے کلچر پہ تھوڑا بات کریں کہ کس طرح کے ڈریسز وہ پہنتے تھے, کس طرح کی, مجھے آپ نے بتایا کہ آپ اسپیشلی ان کی جو کیپس ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. کہاں سے ہم اسٹارٹ کریں؟ سبین, پہلے تو ایک یہ چیز ہے کہ جو کشمیری جو کلچر ہے نا وہ کافی کلچر کا بلینڈ ہے, کافی کلچرز کا بلینڈ ہے. اس میں پرشین بھی آپ کو ایک جو ہے ٹچ نظر آتا ہے. اور جو بہت ایک خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی کشمیری لوگ سادہ ہوتے ہیں, بالکل ہیں, نو ڈاؤٹ, بہت ہی خوبصورت لوگ, بہت ہی میٹھی زبان والے لوگ. لیکن ان کا جو کلچر ہے, جب ہم آپ کو پکچرز بھی دکھائیں گے, وہ بہت خوبصورت کلرز, بہت ایلیگنٹ, اور جسے کہتے ہیں ایک خاص نفاست ہے ان کے ہر کام میں. اگر آپ ان کی جولری کو دیکھ لو, آپ ان کی شالز کو دیکھو جو بہت ورلڈ وائڈ فیمس ہیں, اس کے علاوہ جو ان کی کیپس, مطلب آپ ان کی ہر چیز کو دیکھیں. جس طرح آپ نے ابھی پہلے کھانے کی بھی جو بات ہوئی, اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا, ایک ہر چیز کو بہت ہی خوبصورتی سے تراش کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ کشمیری کلچر بہت ہر جگہ پہ فیمس ہے, بہت زیادہ فیمس ہے. ایون کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے دیکھ کے کہ یہ کشمیری کلچر ہی ہے, یہ کشمیر سے ہے. اور کشمیر کی جو چیزیں ہیں نا سبین, وہ بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کو گفٹس دینے کے لیے بھی, مطلب گفٹس آپ وہی چیزیں دیتے ہو جو آپ کو لگتا ہے بہت اسپیشل ہے یا وہ چیزیں, تو وہ ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا اینٹیک کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہیں. اور جب ہمیں ہوتا ہے نا ہم نے کوئی خاص تحفہ دینا ہے, تو ایٹ لیسٹ مجھے تو یہ ہوتا ہے, جس طرح مجھے امبرائڈریز اور ان چیزوں کا بہت شوق ہے. ابھی آپ جب پکچرز بھی جب دیکھو گے تو آپ دیکھو گے وہ کلرز جو ہے بہت ڈفرینٹ قسم کے ہیں, اور بلکہ ہمارے یہ تو وہ کشمیری جو کلچر ہے بہت پرانا ہے, ان کے کلرز کی وہی تھیم ہے. اگر آپ آج کل کی بھی جو ہمارے فیشن ڈیزائنرز کی جو تھیمز اور وہ ہیں, وہ بہت حد تک کشمیری کلچر سے انسپائر ہے. فاطمہ, میں چاہوں گی کہ ہم ون بائی ون, کیونکہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے چیزوں کا بھی بیان کیا ہے, تو مطلب مجھے بہت کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ ون بائی ون ڈیٹیل میں ان چیزوں کو اگر ڈسکس کریں. ضرور. تو سب سے پہلے ہم ذرا کیپس پہ بات کرتے ہیں. بالکل, پہلے ہم ان کی کیپس کو دیکھتے ہیں. بالکل جی. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہنے کو تو جی ایک سمپل سی کیپ ہے, لیکن آپ ان کی آپ کلرز دیکھیں, ڈفرینٹ طرح کی ورائٹی ہے, امبرائڈرڈ بھی ہوتی ہیں, اور ان کی ایک خاص ویوڈ ہے اس کپڑے کی. یہ والی کیپ تو آپ کو پتہ ہے کشمیری کیپ بہت زیادہ فیمس ہے, بہت زیادہ فیمس ہے. آپ اگر گھومنے جاتے ہیں کشمیر میں تو لوگ ٹورسٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پہنی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے انٹرنیٹ پہ. اس کیپ میں آپ ان کی ویو دیکھیں اور اس میں امبرائڈری دیکھیں کہ بہت ہی بیٹھا ہوا کام ہوتا ہے ان کا. جو ایک اگر ہم اس کو اپنے فیشن کی فارم میں کہیں تو جو ان کا جو ٹانکا ہے وہ دو طرح کا ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ہماری پراپر پشمینہ کی جو شالز ہوتی ہیں, جو اندر ہی ویوڈ ہوتی ہیں, جو اکت رکت والی ویوڈ ہوتی ہے, اس کے ساتھ انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ ہم اکثر اگر آسان فارم میں کہہ دیں, جن کو ویوڈ کا اتنا نہیں پتہ, کہ ہم اکثر ہمارے ایک عام فارم ہوتی ہے جی سیلف کپڑا ہے, سیلف کپڑا. اچھا, ٹھیک ہے, جو کپڑا بیسیکلی, اچھا اس کے کوئی پرنٹس بھی ہوتے ہیں, کوئی سیلف پرنٹ والے بھی اس کے اندر ملتے ہیں جن کے اوپر ایمبرائڈری کی جاتی ہے؟ بالکل, ان کے اپنا جو ویوڈ کپڑا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر ایمبرائڈری بھی ہوتی ہے, اور کچھ شالز بھی ایسی ہوتی ہیں, ان کے گاؤنز بہت ہوتے ہیں, ابھی اب آگے بتائیں گے. لیکن کیپس میں بھی جو ابھی ہم نے دکھایا ہے, انہوں نے ویوڈ آپ کو کیپس بھی ملیں گی, آپ کو پلین بھی ملیں گی, اور اس کے علاوہ آپ کو جو ان کے فنکشنز کے لیے ان کی لڑکیاں بھی جو ہیں اکثر یہ کیپس خالی مردوں کے لیے نہیں ہیں, یہ دونوں جینڈرز کے لیے, اور ہم نے اکثر اوقات پہنے بھی دیکھا, اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے دوپٹے کو بہت خوبصورت طریقے سے بات آپ نے کی. میں چاہوں گی کہ اب ذرا ہم شالز کے اوپر بات کریں. جی, کشمیری شالز دکھائی جائیں. اچھا جی, یہ ہے ایک پکچر ہے جس میں وہ خود ہی اس کو ویو کریں. اس کشمیر کا کلچر کی جو ایک بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر یہ شالز ہینڈ میڈ ہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ موسٹلی ہینڈ میڈ ہوتی ہیں. اب مطلب میرے نہیں خیال سے کہ جو پراپر کشمیری کلچر ہے دے بلیو کہ جی مشین کا ٹانکا ہو, ہاتھ کا ٹانکا ہو, اور ان کے پیٹرنز بہت اسپیشل ہیں. آپ دیکھو, آپ جن کو پہچان ہوتی ہے وہ ان کے پیٹرنز دیکھ کے آرام سے بتا سکتے ہیں کہ کشمیری کام میں شیشہ ورک بھی ایڈڈ ہوتا ہے.
اور ایک موٹا ٹانکا. اب جس طرح یہ ان کے پیٹرنز, ان کے کلرز بہت پاپنگ کلرز میں ہیں. یہاں تو یہ لوگ سبین 2 طرح کے کلرز یوز ہوں گے, آپ ان شالز میں بھی دیکھو. یہاں تو بہت ہی نیون برائٹ کلرز ہیں, اور یہاں بالکل یہ لوگ پیسٹل براؤن کے شیڈز میں چلے جاتے ہیں. تو وہ دونوں بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی ایک ورائٹی ہے. بالکل. اچھا فاطمہ, ہم نے ابھی جس طرح ڈیٹیلز بھی دیکھی ہیں ابھی شالز کی, تو اس کے اوپر دیکھا جائے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ پشمینہ کی شالز جو ہوتی ہیں وہ اتنی مہنگی بھی ہوتی ہیں, ان میں مطلب ہر طرح کی ورائٹی ہوتی ہے, تو اس کے اندر محنت بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ ہاتھ سے کام ہوا ہوتا ہے, تو مہینوں اس کے اندر مجھے لگتا ہے ایک شال کے اوپر لگ جاتے ہیں. پشمینہ جو ان سیلف جو کپڑا ہے وہ ویوڈ ہے, تو پہلے اس کو ویو کریں گے. جو پیور پشمینے کی جو شالز آتی ہیں اول تو وہ ہمیں بہت کم ملتی ہیں, لیکن جن کو پہچان ہے پشمینہ کی, ایک مین آپ کو پہچان بتاتی ہوں کہ ہمیں یہ کہا کرتے کہ پشمینہ ایک انگوٹھی کے اندر سے پوری آپ کی شال گزر سکتی ہے. اچھا. کیونکہ وہ اتنی نرم ہوتی ہے, وہ اتنی جو ہے اس کے اندر جو ویوڈ ہے اس کا اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ اتنی نازک سی چیز, لیکن پشمینہ گرم بھی اتنا ہی ہوتا ہے. تو یہ وہ والی بات ہے. اچھا فاطمہ, اگلی اگر ہم سلائیڈ پہ چلیں کہ ہم لوگوں کو دکھائیں, تو یہ بالکل اس سلائیڈ کو انٹر جو میں نے کیا تھا اپنی پریزنٹیشن میں, ایک وہ یہ بھی چیز تھی کہ ایک تو ان کا ڈریس بھی ہے, اور دوسرا آپ ان کی جیولری دیکھیں کہ اس میں اس نے ایک پلین بلیک ڈریس پہنا ہوا ہے جس کے نیک لائن بہت سمپل سی ہے, لیکن اس نے جو ہے ریڈ اپنا اسکارف کر کے, اس کے اسکارف پہ بھی پراپر جیولری ہے جو امبیلشڈ ہوتی ہے. بالکل. اور یہ مجھ سے بہت دفعہ لوگ پوچھتے بھی ہیں, یہ جو جیولری جو ان کے اسکارفس پہ ہوتی ہے یہ فکسڈ ہوتی ہے. اچھا, یہ مطلب یہ ساتھ اٹیچڈ ہے, یہ اٹیچڈ ہوتی ہے. مطلب جو ماتھا پٹی, جو پراپر جو ورڈ ہے اس کا, جو ماتھا پٹی انہوں نے لگائی ہوتی ہے, اور یہ جو ہینگنگس بھی ہیں یہ ساری ان کے اسکارفس پہ فکس ہوتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھو یہ لوگ یہ سارے کام, اب یہ ان کے فیسٹیو کچھ ہیں ڈریسز ہیں سبین جو چلتے ہیں, اور جو اب آپ ہمارے یہاں کے بھی آج کل جو آپ دیکھو گے, یہ لاسٹ سلائیڈ ہے. اور یہ بالکل فاطمہ, اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو زیادہ تر جو ہیں وہ ڈارک کلرز کے ڈریسز بہت ہوتے ہیں. اگر تو لائٹ کلر ہے تو اس کے اوپر ڈارک, اور میں نے دیکھا ڈارک کے اوپر بھی ڈارک کام ہوا ڈارک ہے, اور اوپر پہ جیولری بھی ہے. ہاں, اس کے اوپر جیولری بہت ہیوی ان کا وہ ایک اٹایا ہے. جو لاسٹ جو پکچر ہے یہ ایک مہندی برائڈ کی تھی. اور آپ یہ دیکھو کہ اب ہمارے بھی یہاں پہ جو اکثر جو مہندی برائڈز ہیں وہ اسی کلچر سے انسپائرڈ ہو کے بہت زیادہ ماتھا پٹی, جھومر اور یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. لیکن میں یہی کہوں گی کہ ہم منا تو آج دیکھو کشمیر دے رہے ہیں, اور ہم کشمیر کلچر پہ بات کر رہے ہیں, ہم لوگ یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ ابھی یہ چیزیں نہیں کر سکتے. بالکل فاطمہ, اور آج کے شو کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت ہیں, کتنی خوبصورتی سے مطلب یہ کلچر کتنا خوبصورت ہے, لیکن کیا جو لوگ مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں کیا وہ اس کلچر کو اڈاپٹ کر پا رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ سب چیزیں ابھی دستیاب ہیں؟ کیا وہ اس کلچر کو ابھی ریوائیو رکھ پا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ ہمیں ابھی ہمارا کام ہے کہ ہم اس کلچر کو الائیو رکھیں, اور جہاں ہو سکے کشمیر کے لیے ہم آواز اٹھائیں. میں یہ کہوں گی کہ فاطمہ کی یہ وقت دور نہیں ہے ہمارے لیے کہ جب ہم کشمیر کو بھی آزاد دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ فاطمہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, اب چلیں گے بریک کے جانب, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو جہاں پر کوششوں کی بات ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر کے لیے, جہاں پر بات ہوتی ہے کہ رہنما جو ہمارے ہوتے ہیں, لیڈرز ہمارے جو ہوتے ہیں, کس طرح سے اسٹرگل انہوں نے کی, وہیں پر اگر ہم بات کریں تو مشال ملک صاحبہ کا نام جو ہے وہ سر فہرست آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اسٹرگل کی. حریت لیڈر ہیں, ان سے ہم بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کا ایکچولی ابھی حال کیا ہے جو کہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہا, اور اس کے علاوہ ان کی پرسنل لائف کس طرح سے اس سے افیکٹ ہوئی, کیا اسٹرگل ان کو فیس کرنی پڑی. یہ سب ہم جانیں گے. دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان.